بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کلاس ہفتم کی نظم ہمارے وطن کا نشان اس کی تشریح کراؤں گی۔ یہ نظم جو ہے جمیل الدین عالی صاحب نے لکھی ہے اور آج میں آپ کو اس کے سارے بندوں کی 1 بائی 1 تشریح کراؤں گی۔ سب سے پہلا بند اس نظم کا ہے: اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا سو فشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں شاعر نے قومی پرچم کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ پرچم آسمان کے لیے باعث رشک ہے، اس کی بدولت وطن کی پیشانی روشن ہے، وطن کا ہر ذرہ اس کی روشنی سے جگمگا رہا ہے، اور یہ پرچم دراصل ہمارے وطن کی پہچان اور شان ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا قومی پرچم ایسا ہے جسے دیکھ کر آسمان بھی زمین وطن پر رشک کرتا ہے، کیونکہ یہ پرچم آزادی، سربلندی اور وقار کی علامت ہے۔ پرچم نے ہمارے ملک کی پیشانی کو روشن کر دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پرچم پاکستان کی عزت، وقار اور پہچان کی علامت ہے، جو دنیا میں اسے نمایاں کرتا ہے۔ شاعر نے اس پرچم کی برکت سے وطن کے ہر ذرے کو چمکتا ہوا دکھایا ہے، یعنی یہ پرچم ملک کے ہر کونے کو روشنی اور امید بخشتا ہے۔ شعر آخری بند میں آخر میں یہ کہتا ہے کہ یہ پرچم دراصل ہمارے وطن کا نشان ہے، یہ ہمارے اتحاد، آزادی، قربانی اور محبت کی علامت۔ اگلا بند ہے: یہ ہلال آب ہے تیغِ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشان قوم کی ستوتوں کا نشان، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں شاعر قومی پرچم کی علامتوں کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرچم پر موجود ہلال ترقی کی علامت ہے، اور روشن مستقبل اور بیدار نصیب کی علامت ستارہ ہے، یعنی کہ ستارہ روشن مستقبل اور بیدار نصیب کی علامت ہے، اور یہ پورا پرچم ہمارے قوم کی عظمت کی بنیاد کا نشان ہے۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ پرچم پر بنا ہوا ہلال یعنی کہ چاند ایک خمدار تلوار کی مانند ہے۔ یہ طاقت، جرأت اور ترقی کی علامت ہے، جسے تلوار قوت اور دفاع کی علامت کہتے ہیں۔ ویسے ہی ہلال ہماری بیداری، قوت ارادی کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم پر موجود ستارہ ہماری روشن تقدیر، علم، روشنی اور رہنمائی کی علامت ہے۔ یہ مستقبل کی کامیابیوں اور بیدار قوم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ پرچم ہماری بنیادی قومی بنیادوں اور ستونوں یعنی ایمان، اتحاد اور قربانی کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا وطن انہی اصولوں پر قائم ہے۔ آگے تیسرا بند ہے: یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاک و جم، یہ نشان جس سے سر نگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں شاعر قومی پرچم کی عظمت اور حرمت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ پرچم کسی بھی ملک وطن کی پہچان ہوتا ہے، اور ہر ملک کے پرچم کی وجہ سے دنیا میں اس کی شناخت ہوتی ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ان کے پرچم کی دہشت تھی کہ روم اور عجم بھی لرزاں تھے، وہ بھی اس پرچم سے خوفزدہ تھے۔ اس پرچم کی وجہ سے تاتاری اور ایرانی سلطنتیں بھی ڈری ہوئی تھیں۔ اس بند میں شاعر جمیل الدین عالی اپنے وطن کے پرچم اور خاص طور پر اپنے مسلمانوں کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے وطن کی تاریخ بہت اہم ہے، اور ہمارے وطن کا پرچم مسلمانوں کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، جسے روم، چین اور ایران ڈرتے تھے، کوئی بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگلا بند ہے:
یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغِ رواں، یہ نشان ہمارے وطن کا نشان۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے وطن کے پرچم کی عظمت اور عزت کو بیان کیا ہے۔ جمیل الدین عالی صاحب نے اس بند میں کہا ہے کہ یہ پرچم ہماری قوم کی سنہری یعنی عمدہ اور بہترین روایات، رسم و رواج اور ثقافت کو بیان کرتا ہے، اور ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان کس طرح کی عظیم تاریخ رکھتے ہیں۔ ہماری روایات اور ثقافت انتہائی بہترین تھیں، اور ہمارے غازی یعنی سپاہی اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے اپنے ایسے غیر معمولی کارنامے انجام دیے کہ جو دنیا کو آج بھی یاد ہیں، اور ان کا جوش و جذبہ تیز چلتی ہوئی تلوار کی طرح تھا۔ اس بند میں شاعر نے اپنے وطن کی عظمت کو بیان کیا۔ اگلا بند ہے: جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، یہ نشان ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں بھی شاعر نے اپنے مسلمان قوم کی عظمت اور حرمت کو بیان کیا ہے، ان کی اعلیٰ تاریخ کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ تھے، وہ مسلمان تھے، وہ غازی تھے جن کے سینے قرآن سے منور تھے، یعنی کہ ان کے سینوں میں قرآن بھرا ہوا تھا، ان کے سینے قرآن کی روشنی سے روشن تھے، ان کے ہر عمل میں قرآن کی جھلک تھی، بہادر تھے، اعلیٰ روایات رکھتے تھے، اعلیٰ رسم و رواج رکھتے تھے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، ان کے چہرے روشن تھے ایمان سے، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، اتنا زیادہ پکا تھا کہ ان کے چہرے ایمان کی روشنی سے روشن تھے، چمکتے ہوئے تھے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، اور وہ اتنے باہمت لوگ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے، ایمان کے قوت سے وہ لبریز تھے کہ وہ کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکتا تھا۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس میں پھر شاعر نے اپنے ملک کے پرچم کی اہمیت، عزت اور حرمت کو بیان کیا ہے۔ اگلا بند ہے: ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ و دمن دشت تھر آ گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، یہ نشان ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں پھر شاعر نے مسلمان قوم کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ہیبت سے، ان کی ڈر سے، ان کی قوت سے، یعنی کہ ان کی دہشت سے صحرا بھی گھبرا گیا، اور لرزے کوہ و دمن یعنی کہ پہاڑ اور کوہ دامن وادیاں بھی لرزتی تھیں مسلمانوں کی قوت سے، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، یعنی کہ اس میں مسلمانوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ وہ اتنے بہادر تھے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ ہمارے وطن کا نشان، ہمارے وطن کا نشان، یہ جو ہمارا پرچم ہے، یہ پوری دنیا میں ایک ڈر کا، ایک دہشت کا نشان بن گیا تھا۔ اگلا بند ہے: یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی سوفشاں، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس نظم کے آخری بند میں شاعر نے دعائیہ انداز میں یہ کہا ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، یعنی کہ ہمارا پرچم یوں ہی لہراتا رہے، جگمگاتا رہے، چمکتا رہے، دنیا تک اپنی روشنی پہنچاتا رہے، اور زو دکھاتا رہے، یعنی کہ اپنی روشنی دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی سوفشاں، اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے ہی لہلہاتا رہے گا اور روشن رہے گا، اور اس سے دنیا کو روشنی ملتی رہے گی۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، یعنی کہ یہ پرچم ہمارے وطن کا نشان ہے، ہمارے وطن کی عزت اور حرمت کا نشان ہے۔ یہ نظم جمیل الدین عالی نے لکھی۔ امید ہے آپ کو یہ میری تشریح پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں۔
شکریہ.